آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اور اگر ہو سکے تو صاف کریں. ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا، ذکر شاہ عالم ہے، ذکر شہید کربلا، ذکر شاہ باطل کے ساتھ مجھے دھوکے، باطل کے ساتھ مجھے دھوکے، مومن کو یہ حرام ہے. ذکر شہید کربلا، ذکر شہید عالم ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی. گئے تم یزیدیو، ملتا میرا ایمان ہے. پٹ گئے تم یزیدیو، ملتا میرا ایمان ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ شہر میں جتنے شعراء ہیں وہ آئے اور میری شان کا قصیدہ ہمارے کو. تو جتنے شاعر تھے سب پہنچے. خوب بادشاہ کی تعریف کی. تو بادشاہ نے سبوں کے لیے اعلان کیا کہ تم کو یہ دے دوں گا، تم کو وہ دے دوں گا، تم کو وہ دے دوں گا. چلو کہ دوسرے دن جب پھر تمام شعراء بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ سلام بولو، بولے بادشاہ سلام بولیے نا، کیا بولنا ہے؟ یار جب بادشاہ جب اتنی تعریف کیا دونوں کی، آج دوسرے دن جا رہے ہیں کہ بادشاہ سلام بولے بولو،
तो कल जब बोले थे कि इस शायर को ये देंगे, इस शायर को ये देंगे, तो कीजिए बादशाह ने कहा तुमने सुना के मेरे कान को खुश किया, मैंने जो सुना तो तुम्हारे कान को खुश किया। तो जो सामयिक होते हैं, तो सामयिक हर तरह के होते हैं, ठीक है। और एक जगह का वाकया है कि इमाम साहब तकरीर कर रहे थे और तकरीर के दौरान सभी लोग उठ के चले गए। एक चचा मैडम इमाम साहब ने अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा मौसम है। उसका चाचा ये बताओ, सब लोग चले गए, मेरी तकरीर से वापस अच्छी लगी, लेकिन बेटा हमारी तकरीर के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, इस कुर्सी पर तुम बैठे हो, वो कुर्सी ले लीजिए। तो ऐसे भी हालात होते हैं मुकर्रर के साथ, यानी दिल कलीजा निकाल के रख दे, तो लोग कहते हैं कि हम ये कुर्सी के लिए बैठे। दो दफा पढ़िए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सलातो सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कल हमारा गाना सुन लिए थे हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का विसाल, और आज हमने हज़रत इमाम हसन को सुना है और हज़रत खातून जन्नत की दीगर आमाल, हज़रत अली के मुर्तज़ा के दीगर आमाल जो हमारे लिए बाइस इबरत हो। हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की 4 औलाद, और एक रिवायत में है 5 औलाद। चारों के नाम हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत सैयदा ज़ैनब और हज़रत सैयदा उम्म कुलसूम। और एक बेटे का नाम है हज़रत इमाम मुहसिन, जिनका जिक्र किसी किताब में है और किसी किताब में नहीं है, अल्लाह इख्तिलाफ दिलवाया, लेकिन चारों पर सबों में इख्तिलाफ है। तो 4 में सबसे बड़ी औलाद हज़रत इमाम हसन, आपकी विलादत हुई 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी, 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ 40 हिजरी। हज़रत अली का शहादत 40 हिजरी में, तो 40 में से 3 को माइनस कर दें, कितनी उम्र होती? 37। यानी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिंदगी जो मिली वो कितनी मिली? 35 साल सिर्फ मुख्तसर। हज़रत इमाम हसन की कुल 17 औलादें, कितनी? 12 शहजादे और 5 शहजादियां। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये भी मशहूर था कि आप मुतअद्दिद बीवियां थी। आप जो ये किसी किताब में तो 100 तक पहुंचा दिया, किसी में 99 है, किसी में 90 है, लेकिन मैंने इस पे गौर किया, मेरी नाक़िस ताक़ीद है उम्र को कितनी? 37
जब 15 साल के बाद से भी शादी करना शुरू की हो, अगर 15 साल के बाद को शादी करना शुरू की हो तो कितना साल बचे? 37 में 15 को माइनस कर दे कितना बचेगा? 22 साल। हर साल अगर एक शादी करेंगे तो भी जबकि तकाज़ा बशरी ये है कि जब कोई आदमी ज्यादा शादी करता है तो लोग उसे पसंद नहीं करते, माशरे में बहुत तकलीफ है। लेकिन मेरी जाति के मुताबिक उनकी शादियों की तादाद बस कई शादियां हुई थी। एक रिवायत ये है कि उनके बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया इमाम हसन से रिश्ते रख दिए लोग। हालांकि उनके बुजुर्गों ने ये कहा कि इसे शादी न करें, तो औरतों ने ये कहा कि हम अपना ताल्लुक और निस्बत अहले बैत के लोगों से जोड़ना चाहते हैं। ये वजह बताई जाती है। बल्कि जो भी वजह रही हो, ये बात तो तय है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैक वक्त 4 से ज़ायद शादियां नहीं रखे और मुतअद्दिद उनकी बीवियां भी ये भी तय है। नहायत मुनकसिरुल मिजाज, शफ़क़त फरमाने वाले, खून खराबा पसंद नहीं करने वाले, दूसरों के साथ मिलनसार, आजिज़ी, यहाँ तक कि अगर कोई उनको गालियां दे जाता तो गालियां देने के बाद भी आप उनके ऊपर डाल करना। रिवायत है एक यहूदी या एक देहाती आया और उसने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेशुमार गालियां दी। हज़रत इमाम हसन गालियों को सुनते रहे। जब वो गाली दे के थक गया, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने खालिद से कहा कि इन्हें कुछ अता किया जाए। खालिद ने जुत्था लाकर दे दिया। जब लाकर के दे दिया, इमाम हसन ने कहा बाबा मुझे माफ कर देना, इससे ज्यादा अगर होता तो मैं तुम्हें और देता। जोर से बोलिए और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। समझ में आएगा? गालियां देता रहा, गालियां देकर थक गया। गालियां देकर थकने वाले शख्स को इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बाबा इतना ही लो, माफ करना, अगर मेरे घर में और होता तो मैं तुझे और देता। कि जुमला उस देहाती के लिए एक इंजेक्शन बन गया। दुनिया बदलने का इंजेक्शन, मिजाज बदलने का इंजेक्शन। कहा कि आपने माफी भी मांगी और आपका ख्याल अभी भी ऐसा ही है। तो इमाम हसन ने कहा कि मेरे ही नामा की शान है, वो अब्बस साइला बनाता था। जब कोई साहिल आता था मुस्तफा में, जब कोई साहिल आता है मुस्तफा में आता, नबी कॉलेज की बारगाह में आता, चाहे वो साहिल अपना हो, गैर हो, बड़ा
से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कहिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जिसके हाथ अच्छे हैं, उठाने के लायक है, वो कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मेरे ही गाना के बारे में वापस आएगा बड़ा और वो करना, ये तो वो करा रहा है। इसकी शान में कुरान की आयतें का सबसे मशहूर रिवायत है कि हसनैन करीम में एक बार बीमार हो गए तो हजरत फातिमा और हजरत अली और उनकी खादमा हजरत फिदा, हजरत फातिमा, हजरत अली और उनकी खादमा हजरत फिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये तीनों रोजा रखे। और जब रोजा अफ्तारी का टाइम आया तो एक दिन एक साहिल आ गया, खाने दे दिया। दूसरे दिन अफ्तारी करने के लिए बैठे, एक यतीम आ गया, उठा के दे दिया। तीसरे दिन अफ्तारी करने के लिए बैठे, एक कैदी आ गया, एक कैदी आ गया। मुसाफिर, कैदी, यतीम, कैदी, और देखा। आज तो हाल ये है कि हमारे घर में खाने मौजूद हो तो भी हम अपने गरीबों को नहीं खिलाते, जिनके बारे में मालूम है। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में अचानक मेहमान आ जाए, कि अगर किसी के घर में मेहमान आ जाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में जब कोई मेहमान जाता तो आप उस मेहमान को खाना खिला के बाहर छोड़ने आते। बोलिए सुभान अल्लाह, और दूसरे बोलिए सुभान अल्लाह। ये आम मेहमानों का मामला है। कोई भी मेहमान आता, किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने फरमाया कि जब किसी के घर में कोई मेहमान आता है और वो आदमी उस मेहमान के सामने उसने सलूक से पेश आता है, खाना खिलाता है, अल्लाह ताला 10 फरिश्तों को उसके घर में मुकर्रम और वो 10 फरिश्ते उस घर के लिए हमेशा दुआएं खैर करते। और उससे बोलिए और बुलंद आवाज से बोलिए चीजें अमल भी तो करनी है ना, चीज के कलिया पुर्जा बाहर कर दो, ऐसा नहीं होगा ना भाई। आपको तवज्जो, आपकी तवज्जो करनी चाहिए। तो मेहमानों को हज़रत इमाम हसन ने फरमाया कि इतना ही है बाबा ले लो, और ज्यादा होता तो देते। इतनी बड़ी बात है। अगर किसी का आज किसी से न जमे तो उसका हम दाना पानी बंद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते। उसने सुलूक से पेश आना तो दूर की बात, उसका दाना पानी कम कैसे हो, भूखा कैसे रहे, उसके बच्चे रोड पर कैसे आ जाएं। हमारा मौसम हज़रत इमाम हसन फरमाते बाबा इतना भी दे दो, और होता तो देते। वो देहाती की आंखें अशबाब, उसकी गैरत जाग गई, दिल की दुनिया बदल गई, अंदर की फीलिंग बदल गई। यकायक उसके ज़हन में उसकी तमाम बदतमीजी आ गई। कहा कि ऐसा खानदान है, कैसी शख्सियत है, एक ऐसी जात है जिसको हमने इतनी गालियां दी और वो कहते हैं कि बाबा की तलाशी ले लो और ज्यादा होता तो देते।
خراب نسل نہیں ہوگی، یہی وہ نسل ہوگی جس سے مجھے ماننا چاہیے۔ کہا کہ حضور آپ کے اس جملے نے میری دنیا بدل دیا ہے، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اپنا ہاتھ بڑھا دیجیے، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاعمر مجھے اپنے غلاموں میں شامل ایک جملے کا زندگی بدل گئی۔ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد کی شہادت کے بعد خلیفہ منتخب کیے گئے اہل کوفہ کے اسرار پر، وہ بندے کے نظریہ میں تھے، اہل کوفہ نے بار بار اس طرح کے حضور بن جائے، حضور بن جائے، حضور بن جائے، کیونکہ بہت دور اندیش تھے وہ جانتے تھے کہ کوفیوں کا حال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم کہتے ہو بات کرتے ہیں، بیعت کی، اور بیعت میں یہ جملہ بار بار دہراتے رہے کہ میں جو کہوں گا اس پر عمل کروں گا۔ تو جو لوگ بیعت ہو رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا تھا، کیا معاملہ ہے کہ میں جو کہوں گا اس پر عمل کروں گا؟ یہ ایسا تو نہیں کہ حضرت امام حسن کے مزاج میں کچھ اور ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لے لی، ایک ایکشن کرنا تھا، اٹیک کرنا تھا ان کو ملک شام تھا۔ جو لوگ کل تک یہ اصرار کر رہے تھے کہ حضور ہمیں مرید کر لیجیے، ہماری بیعت کر لیجیے، اور جیسے ہی انہوں نے اعلان جنگ فرما لیا لوگ رائے مائز کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز پر قائم ہو گئے کہ اب میں نے کوئی خلافت کرنی نہیں ہے، بلکہ امیر شام اور میرے بیچ میں معاہدہ کر لینا ہے ایک لمبے پروسیجر کے بارے میں۔ 6 مہینے کے مختصر مدت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کرنے کے ساتھ ساتھ میں حضرت امیر معاویہ سے انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن ایک دن مسلمانوں کی جو جماعت کے بیچ صلح فرمائے گا، وہ ہم کو حضور کا یہ معجزہ اس کو ظاہر ہے۔ کتنے سال کے بعد 40 ہجری میں اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح نامہ بھیجا تھا، اس صلح نامے کے ساتھ انہوں نے ایک کاغذ کا ایکسٹرا جز بھی بھیجا تھا کہ آپ جو چاہیں اس طرح کی شرائط صلح لکھے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے اور غمزدہ رہتے تھے، پریشان، تو ان کے سامنے ایک لمبی تاریخ تھی، 37 سال کی عمر ہے۔ اس بیچ میں انہوں نے اپنے تمام اختلافات کو حضرت امام حضرت علی مرتضیٰ کے حالات، حضرت عمر کے حالات کو، حضرت عثمان غنی کے حالات کو، ان حالات کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شرائط صلح تھے اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی، امیر معاویہ ہر سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
1,00,000 درہم بھیجا کرے گی. ٹھیک ہے؟ ہر سال ہر سال 1,00,000 درہم بھیجا کریں گے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قبول کیا. کچھ دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ امیر معاویہ کے لوگوں نے وہاں ہے آپ کیوں ملے حضرت امیر معاویہ کو تندرستی کا یہ عالم تھا. امام حسن کے گھر میں کچھ کھانے کی چیزیں نہیں تھی. دل میں خیال آیا، قلم کا مواد منگوائی، چاہ رہے تھے کہ امیر معاویہ کو خط لکھیں. اتنے میں خیرت نے جگایا، تیرے بابا کے دربار میں لوگ آ کے مانگتے تھے، آج تم دوسروں کے دربار میں مانگتے ہو. رات ہوئی، سوئے. حضور رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تشریف لائے. پوچھا حسن کیا حال ہے؟ کہا نانا جان طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن تندرستی بہت ہے. کہا جب تندرستی ہے تو تم دنیا والوں کے سامنے مانگنے جا رہے ہو. کہا حضور کیا کرو؟ کہا میں تمہیں دعا دیتا ہوں، وہ دعا پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ غیب سے تمہاری مدد کرے. وہ دعا حضرت امام حسن کو سکھائی. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دعا کو، کیونکہ وہ دعا مجھے بھی یاد نہیں ہے وہ دعا نہیں کی ہے، خاندان مصطفیٰ کے نام ہے، چھوٹی سی دعا ہے. امام حسن اسے 1 ہفتہ پڑھتے ہیں. کتنے دن؟ صرف 1 ہفتہ. اب تک کی تندرستی کا یہ عالم تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ امیر معاویہ کو خط لکھے اور وہاں سے مدد طلب کرے، لیکن مدینے کے داتا دونوں عالم کے دلہا شفیع المذنبین غمگسار امت حضور رحمت عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. دعا پڑھ کے 7 دن بھی نہیں ہوئے تھے جو امیر معاویہ 1,00,000 سالانہ دیتے تھے نہیں دیے تھے. 1 ہفتے کے اندر 5,00,000 درہم آ گئے. آپ کو سمجھے نہیں؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ. کتنے؟ 5,00,000. اگر وہ خط لکھتے تو یہ دنیا والوں سے معاملہ ہوتا. اگر وہ خط لکھتے بادشاہ وقت سے معاملہ ہوتا. اگر وہ خط لکھتے تو صاحب تخت کے دربار میں جانا ہوتا. لیکن کریم ابن کریم سخی ابن سخی نے وہ دعا مانگی جس دعا کا ماحصل یہ تھا، مولا جب تک دنیا میں باحیا تھا مجھے تیری بارگاہ کا محتاج بنا، مجھے تیری بارگاہ سے عطا فرماتا رہا، تیری بارگاہ سے میں دعائیں کرتا رہوں. جب امام حسین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی دعائیں کی، 1 دن دعا کی، 2 دن دعا کی، 3 دن دعا کی، 4 دن دعا کی، 5 دن دعا کی، 6 دن دعا کی، 7 دن دعا کی. 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ملک شام کا امیر جو روک لیا تھا 5 گنا زیادہ پھیرے کے. سبحان اللہ.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, खानदाने अहले बैत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने रोक लिया था, इसने 1 लाख दिरहम देने के लोग कह क्यों देगा, लेकिन ये दुआ अल्लाह ताला पूरा करता है। हमारा ईमान, विजदान, हर कुछ ये होना चाहिए अल्लाह दिलों का। बोलिए, अल्लाह दिलों का मालिक है। बड़ी बड़ी ताकतों को, बड़े बड़े मामलात को जब तुम्हारे हक में फैसला करना रहेगा, इस तरह से फैसले हो जाएंगे जो तुम समझ ही नहीं पाओ। दर्जनों जंगें ऐसी है कि देखने में बज़ाहिर 1000, 10,000 नाम दस्ता दुश्मनाने इस्लाम है, लेकिन जब मुसलमान का एक बच्चा जाता है, सामने वाले के दिलों में अल्लाह ऐसा खौफ तारी फरमा देता है, इस निहत्ते मुसलमान को देख के उसके हाथ पैर कांप जाते हैं, उसका दिल ठंडा हो जाता है, दिमाग ठिकाने लग जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हो। जरूरत हमें इस चीज की है कि हम अपने अकीदे को सही करें, हमारा ईमान सही रहे। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब 1 हफ्ते के वजीफे के बाद 5 लाख दिरहम मिले, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर उसी रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन क्या हाल है? इमाम हसन अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो दुआ नसीहत फरमाई थी वो दुआ मैंने पढ़ी और उसी की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे दिया। आज हमारे घर में बरकत की कितनी सारी चीजें मौजूद है, बेशुमार चीजें बरकत की मौजूद है, लेकिन हम बरकत के लिए कहा जाते हैं बरकत भाई को ढूंढते हैं, बरकती पीर को ढूंढते हैं, बरकती नियाज को ढूंढते हैं। बरकत लेनी है अंदर, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं 5,000 खर्च, क्या कर रहे हैं? बरकत ले। कहाँ जा रहे हो? बरकत ले रहे हैं। कहाँ बरकत ले रहे हैं? 10,000 खर्च ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बरकत की तलाश में निकले हैं। अरे कहाँ है बरकत? उसका नाम बरकतुल्लाह है। बरकत इसका नाम नहीं है, बरकत आपके घरों में मौजूद है, बरकत आपके बच्चों में मौजूद है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि जिस घर की दुआएं कबूल ना हो वो अपने पूरे अहले खाना को जमा करे, छोटा हो, मुन्ना हो, मुन्नी हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, पूरे अहले खाना को जमा करे और उन सब के बीच में वो अल्लाह से दुआएं करे, अल्लाह ताला इसी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। फ्री में चीज देने का फायदा नहीं। जब 5,000 मांग लिया जाए और फिर ये नुस्खा बताओ, कितना आसान नुस्खा है, कितना आसान नुस्खा है। आज बरकत ढूंढने के लोग पीरों के पास जाते हैं, पीर साहब आए हैं, फला जगह से आए हैं, फला जगह से आए हैं, ईद अफ्तार, ये जुब्बा, ये टमटमाटम, सब पीर साहब आए हैं। तारीख शोएब साहब ने नहीं जमा पड़ा, तो बोले भी नहीं। हाँ, खाई की भीड़ है, पीर साहब आए हैं, एक बार हाथ चूमने का मौका मिल जाए, अच्छा एक बार हाथ चूमने का मौका मिल जाए, क्यों? 3 साल का हाथ चूम ले तो दुनिया बर्बाद हो जाए। ये तसव्वुर है,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسکرا کر اپنے ماں باپ کی زیارت کرے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ اور سے بولیے سبحان اللہ، سے بولیے سبحان اللہ۔ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ماں باپ کا چہرہ تو دن میں کوئی 100 بار دیکھے، کہا 100 بار دیکھے گا تو 100 مقبول ثواب کا۔ سبحان اللہ کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں؟ یہاں پیر صاحب کا ہاتھ چھونے کے آواز ہوتے کوئی دلیل نہیں ہے۔ پیر کا ہاتھ چھونا جائز ہے، لیکن یہ پیر وہی ہے اس کا کوئی پروف نہیں۔ بھائی میں اچھا انسان ہوں، آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ کوئی پروف نہیں۔ میرے دل میں کتنے پاپ ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے، لیکن ماں باپ کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں بلکہ آپ کے پاس ایک آتھینٹک اور آتھورائزڈ سیل موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ ماں باپ گنہگار ہو، بدکار ہو، سیاہکار ہو، خطاکار ہو، بے نمازی ہو، روزہ نہ رکھتے ہو، کچھ بھی نہ کرتے ہو، صرف مومن۔ اگر وہ گھر میں موجود ہے، اگر وہ گھر میں موجود ہے تو آپ ان کو مسکرا کے دیکھ لو، تمہیں حج مبرور کا ثواب۔ حج ہی نہیں، حج یعنی ایسا حج جو قبول کر لیا گیا۔ پیسہ خرچ کرنے کے بعد میں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہو، کوئی ضروری نہیں۔ ایک نسخہ ہو کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہو، پریشان حال ہو، سب کو لے کے بیٹھ جائیں، بال بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں، بریانی کی ضرورت نہیں، اپنی پلاؤ برتن کی ضرورت نہیں، شربت کو افطار کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی ضرورت ہے، توجہ اللہ کی ضرورت ہے، ململ اور مخمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں ہو ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہو تو وہی سب لوگ اہل خانہ بیٹھ جاؤ، دعا کرو۔ حضور فرماتے ہیں ایسی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ دوسرا نسخہ یہ ہے، برکتیں حاصل کرنی ہے تو 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو سیب لانے کی ضرورت ہے، نہ سنترا لانے کی ضرورت ہے، نہ کیلا لانے کی ضرورت ہے۔ ممی السلام علیکم بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ اور دوسرے بولیے سبحان اللہ، ابا السلام علیکم۔ کچھ نہیں کرنا ہے، صبح اٹھے دیکھ لیے ممی کیسے ہے، ایک حج کا ثواب، ایک حج کا ثواب۔ آپ کے گھر میں حج کا ثواب پانے کے اسباب موجود ہیں اور آپ دوڑ رہے ہو برکت اللہ کے بعد۔ بیوی کیا کھائے گی، کچھ نہیں، برکت اللہ کے بعد۔ چلے جا رہے ہیں بس کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ ان جگہوں پہ جانے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہاری اوقات اور حیثیت، کیپیسٹی، ایبیلٹی سے زیادہ تمہارے اوپر تکلیفیں نازل نہیں فرماتا۔ جب اللہ نے آسانیوں کے راستے اٹھا لیتا ہے، درود پاک پڑھ کے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا اور مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچایا، مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچایا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جلدی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، معاملے کو آسان کرنے کی کوشش کریں۔
محنت کرنے کی کوشش کریں. جب تک بدن میں جان ہے, جسم میں جان ہے, تب تک ہم محنت کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کرنے کی کوشش کریں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ متعدد بار پیدل حج فرمائے. بولیے سبحان اللہ. اور جب حج فرماتے تھے تو دوران حج جو بیرون ممالک سے لوگ وہاں پر آتے, آپ سے مل گئے, آپ ان کی میزبانی کی فرمائے. ان لوگوں میں اگر کوئی بیمار ہوتا آپ ان کی عیادت بھی فرماتے. اور جو لوگ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ان کی عقیدت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ آپ کی بارگاہ سے جلدی واپس جانا نہیں چاہتے. کسی نے کسی عقیدت مند سے پوچھا کہ بتاؤ تو تم امام حسین امام حسن کے اس قدر عقیدت مند کیسے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن کے پاس جب تک بیٹھا رہتا ہوں میرا دل یاد الہی میں مشغول ہو جاتا ہے. گویا کہ امام حسین کی ذات, امام حسن کی ذات ایسی ذات تھی, ان کا چہرہ ایسا چہرہ تھا, ان کی نشست ایسی نشست تھی جو خالی آدمی بیٹھا وہ بھی یاد الہی میں مشغول ہو جاتا. اتنی عظیم برکت والی بات آتی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا. کس کے ذریعے سے؟ اور زہر کس نے دیا؟ کوئی جا کر اپنی بیوی نے دیا, کوئی جا کر فلاں نے دیا. اب اس میں لوگ جھگڑے کرتے ہیں, جن کے پاس کام دھندا نہیں ہے وہ زیادہ ایسا جھگڑا ہوتا ہے. زہر کس نے دیا؟ زہر سے موت ہوئی, ان کو زہر سے کے ذریعے سے شہادت ملی, یہ کئی ہے, لیکن زہر کس نے دیا اس کا کنفرمیشن, اس کی تحقیق کسی کتاب میں نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ان کی بیوی کا نام دیا ہے تو میں کہوں گا کہ ان کی بیویوں کا حال تو یہ تھا کہ آپ سب اندر فدا ہو گئے, سب فدا ہو گئی تھی. اور فدا کیوں نہ ہو کہ امام حسن کا نیچر اتنا سافٹ, اتنا ملائم کہ انہوں نے جھمیلے کو پسند ہی نہیں کیا. تو بیوی بچے کیوں نہ سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ان کے زہر دینے میں ان کی بیوی کا نام پیش کیا جانا یا ان کی بیوی کا نام کہنا یہ سراسر غلط غیر تحقیق ہے. ان کو زہر کے ذریعے سے انہیں شہادت ملی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دفنانے کے لیے, رسول کے قریب دفنانے کے لیے تشریف لے کر کے گئے اور انہوں نے اجازت طلب کی. جب اجازت طلب کی تو معاملہ یہ ہوا کہ حافظین ہوتے ہیں, جلنے والے, حافظین جلنے والے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ نہیں ملی. یہ تاریخ کربلا میں, تاریخ اسلام میں جگہ جگہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے, جگہ جگہ ملیں. آخرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو تدفین کرنے کی اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے دوسری جگہ تدفین کی گئی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ بہت بےقرار تھے, حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی جان آپ کو جس نے زہر دیا ہے آپ اس کا نام مجھے بتائیں, میں اس کا بدلہ لوں گا. حضرت امام حسن نے فرمایا اگر بدلہ ہی لینا ہے
تو اللہ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور تو سے بولیے نا سبحان اللہ، اور تو سے بولیے سبحان اللہ۔ توکل دیکھیے کہ بھائی جان میں بدلہ لے لوں گا، آپ اللہ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور میں جس کا نام لوں اور اس نے مجھے زہر نہ دیا ہو، خام خواہ تم اسے مارو، تو تمہارے ہاتھ نہ کردہ گناہوں کے والے شخص پر تمہارے ہاتھ گندے ہو جائیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ میرے نام جان نے ارشاد فرمایا، اے صاحب یہ بتاؤ قیامت میں مفلس کون ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس تو وہی ہے نا جس کے پاس دھن دولت نہ ہو۔ حضور نے فرمایا مفلس وہ نہیں جس کے پاس دھن دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے کہ آدمی دنیا سے گیا ہو۔ قیامت کے دن مفلس وہ ہے کہ آدمی دنیا سے گیا، نماز کا ذخیرہ موجود ہے، روزے کا ذخیرہ موجود ہے، صدقہ و خیرات کا ذخیرہ موجود ہے، مہمان نوازی کا ذخیرہ موجود ہے، اعمال صالحہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اور جیسے ہی اس کے نامۂ اعمال کو کھولا جائے، کوئی کہے مولا اس بندے کی اتنی ساری نیکیاں ہے لیکن اس نے دنیا میں میرا یہ حق لے لیا ہے، پروردگار عالم میرا وہ حق دلوایا جائے۔ پھر دوسرا کھڑا ہو کہ پروردگار عالم یہ بندہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے، اس نے دنیا میں مجھے گالیاں دیا تھا، مجھے میرا حق دیا جائے۔ کوئی کہے گا مجھے مارا تھا، مجھے میرا حق دلوایا جائے۔ کوئی کہے گا مجھے بری نظر سے دیکھا تھا، مجھے میرا حق دیا جائے۔ کوئی کہے گا میرے بچوں کا حق کھایا تھا، میرا حق مجھے دیا جائے۔ کوئی کہے گا میرے گھر کو ڈھایا تھا، مجھے میرا حق دیا جائے۔ کوئی کہے گا میری زمین غصب کر لیا تھا، مجھے میرا حق دیا جائے۔ کوئی کہے گا میرا پیسہ ادھار لیا تھا، سر واپس نہیں دیا تھا، بولا مجھے میرا حق واپس دیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں دنیا سے گیا تھا نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ لے کر، اور جب لوگوں نے مانگنا شروع کیا تو سب کو بانٹنے کے بانٹنے اس کے پاس زیرو بچا۔ کیا بچا؟ صرف زیرو بچا۔ حضور فرماتے ہیں ایسا شخص قیامت کے دن، ایسا شخص مجھے لگتا ہے کہ امام حسن نے اس آخری لمحے میں اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں، اپنی زندگی کی آخری سانسوں کے وقت اپنے بھائی کو غلط کام میں اندازے سے ٹھوکنے کے بجائے اسی حدیث پر نظر رکھ کر فرمایا اے بھائی تو بدلہ نہیں لے گا، بدلہ لینے والے ذات موجود ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے تو ہم اپنے سپورٹرز کو رانگ غلط انفارمیشن کے ذریعے سے ہم اپنے بدلے کے معاملے میں پوری طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیغام میں استعمال ہوتا ہے۔ امام حسن کے قول کو یہاں پہ پیغام ہے، مانا کہ تم پریشان ہو، مانا کہ تم لوٹے گئے ہو، مانا کہ تم برباد ہو گئے ہو، مانا کہ تمہاری جان جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرو کہ قیامت میں مفلس اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو نیک لوگوں میں شمار فرمائے اور ہمیں اس قول پر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سوارتھ کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنے ماننے والوں کو غلط چیزوں پر نہ بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی شہادت کے صدقے میں ہم سبوں کے دلوں میں اچھے کاموں کے لیے جذبہ شہادت بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ کہ بلا کھڑے ہو جائیں۔
हर सजदे को काबा सलाम करता है। जलाल को पर बजरा सलाम करता है। चमन जहर गुल गुंचा सलाम करता है। चमन जहर गुल गुंचा सलाम करता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है। शराब मस्जिदों मिंबर सलाम कहते हैं। शराब मस्जिदों मिंबर सलाम करते हैं। नबी रसूल पैगंबर सलाम करते हैं। अली व फातिमा पर सलाम करते हैं। खुदा तबारक के नाना सलाम करता है। हुसैन के नाना सलाम करता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने। नबी के दीन पे सर को लुटा दिया तुमने। इसाल कुफर को सर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम करता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम करता है। हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है। या नबी